لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے یہ فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس جشن کی مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ ولی نعمت امام زمانہ کی خدمت میں تحریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آج جس کی ولادت کی شب ہے وہ جو باب الحوائج ہے ہماری مشکلوں کو آسان فرما اور جتنے بھی مومنات مومن و مومنات مریض ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. عزیزان محترم، تذکرہ غیر معصوم کا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ تاریخ حیران ہے، پریشان ہے، انگشت بدندان ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے. انہی میں سے جو سب سے عظیم شخصیت ہے وہ ہے ابوالفضل عباس کی شخصیت، اور اسی لیے ایک لفظ علماء نے اشارہ کیا ہے کہ ہم معصوم کہنا تھوڑا سخت ہوتا ہے، یعنی اصطلاحی اعتبار سے. البتہ بعض علماء نے دلیلیں دی ہیں عصمت کے حوالے سے، اس لیے کہ وہ عصمت کبریٰ کی منزل میں وہ چہاردہ معصومین ہیں، لیکن کوئی خطا بھی تو زندگی میں نہیں ہے تو پھر کیا کریں. تو لہٰذا ایک آسان اور درمیانی راستہ نکالا کہ اس کو کیا کہا جائے تالی تلوے معصوم، کہ جو معصوم کے نقش قدم پر پیچھے اور اسی لیے اس کو بہت ہی خوبصورت شعر میں کسی شاعر نے ڈھالا ہے کہ چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر، چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر، ایک سرا زینب پہ ہوتا ایک سرا عباس پر. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بہرحال اسی کے حوالے سے آج ایک دو مقدمہ ہے اور ایک دو باتیں ہیں جو آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. اور جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس مجلس کا فیض ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ آیت
حفظ ہوگی اور یاد ہوگی. اور یہ بہرحال محافل اور مجالس ہی کا یہ طفیل ہے اور صدقہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹے چھوٹے سورے بھی ہمارے بچوں کو یاد ہیں. بہرحال سلسلہ مقدمتاً بیان کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کا بیک گراؤنڈ جو ہے مختصر لفظوں میں، بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے، کہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی تبلیغ اسلام میں گزری. وہ پیغمبر جس نے 23 سال تک پتھر کھائے، لوگوں کی گالیاں سنی، فحش سنا، ہر طریقے کی مصیبتیں برداشت کیں، لیکن اسلام کے پیغام کو پہنچاتے رہے. 23 سال تک مسلسل مکے کی زندگی، اس کے بعد 13 سال مدینہ کی زندگی. مکے کی زندگی بھی سخت تھی، مدینہ کی زندگی بھی سخت تھی، البتہ سختی کی نوعیت الگ الگ تھی. مکے کی زندگی میں بھی لوگ آئے، کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو یہ جو چاہتے ہیں ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہمارے دین کو برا نہ کہیں. ابو طالب آئے اور کہا کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے. یہی سے علماء نے اشارہ کیا کہ اگر ابو طالب کا دین کفار قریش کا دین ہوتا تو کہتے ہمارے دین کا یہ خیال ہے، ہمارے ہم دین افراد کا یہ خیال ہے. لیکن یہ کہنا یہ بتاتا ہے کہ ایمان ابو طالب الگ ہے اور کفار مشرکین کا ایمان الگ ہے. کہا کہ میرے بچے، میرے بھتیجے، ان لوگوں کا پیغام یہ کہ آپ بہتر سے بہتر جو بھی دولت چاہیے، عورت چاہیے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ تبلیغ نہ کریں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. تو پیغمبر اسلام نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ لو وضعت الشمس علی یمینی والقمر علی یساری. اگر یہ کیا کہتے ہیں، یہ دولت، یہ مال، یہ عورت، اسی چیزوں سے تو خریدا جاتا ہے انسان کو، یا عورت کے ذریعے سے یا دولت کے ذریعے سے. کہ یہ اس کی کیا اوقات ہے کہ اگر یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، پھر بھی میں تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. کیا مطلب؟ یعنی پورے کائنات، یہ چاند اور سورج، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر؟ کہنا یہ چاہتے کہ تم یہ عورت اور دولت کی بات کیا کرتے ہو، اگر تم میرے ہاتھ میں نظام کائنات بھی رکھ دو تب بھی میں اس سے نہیں رکوں گا. یہاں تک کہ مکے کی زندگی گزر گئی اور اس کے بعد مدینے میں آئے اور اس کے بعد دین اسلام کو پیغام پہنچایا، تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ آئے پیغمبر کے جو دین تبلیغ کی راہ میں جو مشکلات برداشت کیا ہے، جو صعوبت، جو تکلیف برداشت کی ہے، اس کا کچھ صلہ دینا چاہیے، کچھ انعام دینا چاہیے، کچھ ریوارڈ دینا چاہیے. تو آئے دولت لے کر، پراپرٹی لے کر، جائیداد لے کر کہ یا رسول اللہ آپ اسے قبول کر لیجئے. حق الزحمت جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، لفافہ دیا جاتا ہے، حق الزحمت کہ نہیں، میں اسے قبول نہیں کروں گا. اب آپ سمجھیں، اب اسی سے جو میں آگے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی یعنی اگر کسی انسان کے پاس کچھ چیزیں دے دی جائیں اور اس کا انکار کر دے، اور پھر اگر کسی چیز کا وہ مطالبہ کرتا ہے تب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. ایسا پیغمبر کہ جس نے کہا میں نے جو بھی کیا خدا کی راہ میں کیا، لہذا میں تم سے اجرت کا طلبگار نہیں ہوں. اب آپ سمجھیں، لیکن آخر میں ایک چیز، وہ رسول جس نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، اب اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی کہ وہ کتنی باہمیت اور کتنی باعظمت چیز ہے. کہ جس نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا تو کہا وہ بھی مانگا تو وہی پر کہ بہت یہ دینے والے ہیں، تمہیں تبلیغ کے حوالے سے حق الزحمت دینا چاہتے ہیں، تو اے میرے حبیب بس کچھ نہ مانگو، ان سے ایک چیز کا مطالبہ کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ یہ اگر تم اجرت دینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے اقربا سے، ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. اب آپ سمجھیں کہ جس پیغمبر نے کبھی بھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو، اب اگر وہ مانگ رہا ہے
تو اس اہل بیت کی محبت کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، میں آپ کے اور اسی لیے یہاں پہ آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میں نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، جو آپ نے کہا، خون زکوٰۃ سب کچھ ادا کر دیا، میں جنتی ہوں۔ ہوتا ہے کہ انسان کو خوف اور رجا میں رہنا چاہیے، تو کہا میں جنتی ہوں، میں نے سب جو آپ نے بولا میں نے سب پہ عمل کیا، نماز بھی، روزہ بھی، حج و زکوٰۃ سب کچھ کیا، کیا میں جنتی ہوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ بہشت میں رہ سکتا ہوں؟ اتنی کیپیسٹی ہم میں، اتنی صلاحیت، اتنی استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہشت میں جا سکوں؟ تو پیغمبر نے کہا یہ جو تم نے اعمال بتائے ہیں، مجھے صرف ایک جواب اور چاہیے، اگر اس کا جواب یس ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے۔ کہ یہ بتاؤ، تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کہ تم مجھے اپنے نفس سے زیادہ چاہتے ہو یا نہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، شاید میرا پیغام پہنچے۔ تم اپنے نفس میں جھانک کے دیکھو کہ تم مجھے اپنے نفس سے، اپنی ذات سے زیادہ چاہتے ہو یا نہیں، اور میرے اہل بیت کو اپنے بچوں اور اہل بیت سے زیادہ چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر چاہتے ہو تب تو تم جنتی ہو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو پھر یہ جتنے، اب یہاں سے ایک پیمانہ، ایک معیار، ایک کریٹیریا پیغمبر نے دے دیا کہ جتنے بھی حج کر لو، جتنے بھی زیارت کر لو، اگر رسول اور آل رسول کی محبت تمہارے اندر اپنے بچوں سے اور اپنے مقابلے میں زیادہ نہ ہو تو نہ تم جنتی ہو، نہ کہیں اس کی حقدار۔ یہ ایک پیمانہ پیغمبر اسلام نے دیا۔ اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ جو پیغمبر نے کہا کہ اس کی اہمیت کیوں ہے اہل بیت کی محبت، کہ اس لیے کہ وہ پیغمبر جس نے کبھی کچھ امت سے نہیں مانگا تو محبت اہل بیت، مودت اہل بیت۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں محبت اور مودت کا فرق کبھی بیان کیا تھا میں نے، لیکن ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ مودت اہل بیت، اپنے اقربا سے محبت کا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں مودت اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں سے میں دوسرے رخ کی طرف چاہتا ہوں، اب آئے امام علی کہ جس کو خدا نے ہر چیز بغیر مانگے دے دیا، اپنا گھر بغیر مانگے دے دیا، احد کا موقع آیا تو تلوار خدا نے نازل کر دیا، اتنے القاب، اور اس کے بعد خیبر میں اپنی محبوبیت کا اعلان خدا نے کیا، کچھ نہیں مانگا اپنے لیے، کچھ بھی اپنے لیے نہیں مانگا۔ اب اگر وہ علی کہ جس کو خدا نے ہر چیز بغیر مانگے دے دی، مانگنے کا موقع ہی نہیں آیا، اگر وہ مصلی بچھا کر اپنی دعاؤں میں اور اپنی مناجات میں اگر کسی کو طلب کر لے تب سمجھ میں آتے کہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کیا ہے۔ بس یہیں سے جملہ کہ جو مقام، جو عظمت نبی کی زندگی میں اہل بیت کی ہے، اہل بیت کے معدت کی ہے، وہی مقام علی کی زندگی میں ابو الفضل العباس کی ہے، وہی مقام، وہی مرتبہ ابو الفضل العباس کی ہے۔ اور یہاں پہ تاریخ پریشان ہے، علماء پریشان ہیں، کیا کرے کہ دو امام معصوم ہوتے ہوئے، امام حسن پہلے سے موجود ہیں گھر میں، امام حسین پہلے سے موجود ہیں، اور پھر جو ہے خدا سے عباس کو طلب کرنا، یہ سمجھ میں نہیں، جس کے حسن اور حسین جیسے فرزند موجود ہوں، دو امام، ایک امام نہیں بلکہ امام موجود ہوں، وہ اپنی دعاؤں میں جس نے کچھ نہیں مانگا، وہ اگر عباس کو مانگتا ہے تو اس سے آپ کی عظمت، آپ کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے کہ علی کی نظر میں عباس کی عظمت کیا ہے۔ اور یہاں پہ بہرحال یہاں پہ کیا کہوں کہ دو امام موجود ہیں، امام حسن، امام حسین، لیکن اس کے باوجود عباس کا طلب کرنا، اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ امام کا ارادہ امام جانتا ہے، ہم معموم ہو کے کیا جانیں کہ علی کا انٹینشن کیا ہے، علی کا ارادہ کیا ہے۔ معموم امام کے ذہنی کیفیت سے کیسے باخبر ہو سکتا ہے؟ لیکن علماء نے اس کا جواب دیا کہ دو امام کے ہوتے ہوئے حضرت ابو الفضل العباس کو خدا سے چاہنا، خدا سے طلب کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ اس بات کی طرف مولا کائنات اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو علی کا گھر ایسا ہے کہ یہاں اگر تم آؤ گے تو امامت بھی تمہیں ملے گی، اور امامت کے پیچھے جو معموم ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ ایک فالوور اور ایک معموم کیسا ہونا چاہیے یہ علی بتانا چاہتے ہیں، یعنی علی بتانا چاہتے ہیں
کہ اگر تم کو لیڈرشپ چاہیے تب بھی حیدر کے در پہ آنا ہوگا، اور اگر ماموم دیکھنا ہوگا کہ اسوہ کیسا ہو ماموم، ایک ماموم اپنے امام کے ساتھ کیسے ساتھ ساتھ چلے، اس کا نمونہ دیکھنا ہے، تب بھی تمہیں حیدر کے در پہ آنا ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک ہے، اور اس کے بعد اسی لیے اب تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے، سب کچھ موجود ہے آپ کے ذہنوں میں، کہ جناب عقیل سے کہا کہ عقیل اپنے بھائی سے خطاب کر کے، میں ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد پہ بہادر بچہ پیدا ہو۔ اب یہاں پہ خود ایک سوال ہے کہ جناب عقیل ماہر انصاب ہیں، لیکن امام معصوم عقیل سے کہے جو جنگوں میں جو تلوار چلائے تو نسلوں کو دیکھ کر چلاتا ہو، کیا اسے علم انصاف کا علم نہیں ہوگا؟ تو پھر وہ عقیل سے مشورہ کیوں لیتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ امام کا کیا ہے، ایک خاصیت، ایک کوالٹی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا کے حکم سے جانتا ہے، ماہر علم انصاب ہوتا ہے، وہ خود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عقیل کو کیوں کہا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے کہ جس سے میں شادی کروں، جس کے نتیجے میں عباس جیسی شخصیت پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے۔ اب یہاں پہ علماء نے یہاں پہ بہت سے جوابات دیے ہیں، جس میں سے 2-3 جواب جو ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے، کاربردی ہے، جہاں فارسی میں ہمارے کہتے ہیں کاربردی، جو ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز کہ امام سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی کسی چیز میں متخصص ہو تو اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اس کے علم، اس کے آرٹ کو رائیگاں جانے نہیں دینا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی استعداد کو۔ کسی کے پاس اگر علم ہے، ماہر علم انصاب تھے جناب عقیل، عرب میں مشہور تھے، سب جانتے تھے، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس کسی طریقے کا تخصص ہے، تو اس تخصص کو ابھاریں، نہ اس کو دبائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری، اس لیے کہ اگر ہم نے جس طریقے سے چاقو اگر رکھا رہ جاتا ہے تو اپنی دھار کھو دیتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، وہ اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ لہٰذا اور یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے، کمیونٹی کے لیے، ایک خاندان کے لیے، کہ جس بچے میں، جس فرد میں جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کا استعمال کیا جائے۔ اگر تم اس صلاحیت کو اجاگر کرو گے تو تمہاری قوم اجاگر ہوگی، تم خود اجاگر ہوگے، اور اگر اس کو دباؤ گے تو تم خود پیچھے رہ جاؤ گے، تمہاری قوم پیچھے رہ جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ، اور اس کے بعد دوسری چیز عقیل سے کہنے کی وجہ ظاہراً علماء نے بیان کی ہے کہ عقیل کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے میں کربلا کے لیے اپنے فرزند کو طلب کر رہا ہوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ 34 سال بعد ہونے والے حادثے کے لیے تم بھی کربلائی معاشرہ اور کربلائی اولاد پیدا کرو، اس کو آمادہ کرو۔ آپ سوچیں 34 سال پہلے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جناب ابو طالب کی نسل میں جہاں امام علی کی اولاد شہداء میں ہیں اور قمر جو بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں، اس میں عقیل کے فرزند بھی جناب مسلم اور ان کے بچے اور ان کے خاندان کے لوگ بھی شہدائے کربلا میں شریک ہیں۔ اور یہاں سے ایک تیسرا رخ جو بہت ہے عزیز، اور چونکہ 15 شعبان نزدیک ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے کہ تیسری چیز، اس چیز کی طرف اشارہ اور پیغام اور میسج ہے امام کا عقیل کو یہ کہنا کہ دیکھو جب کوئی قیام ہونا چاہتا ہے، کوئی انقلاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے ہونا چاہیے۔ اگر پہلے سے تیاری ہوگی تب وہ کربلا کا انقلاب کامیاب ہوگا۔ کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی کام اگر پہلے سے پلاننگ کے تحت ہوگا تب وہ انقلاب کامیاب ہوگا اور نتیجہ دے گا۔ لہٰذا علیہ السلام اسی لیے اشارہ کہ اب یہاں سے رک کے، چونکہ 15 شعبان ہے، اب یہاں سے ہمارے لیے اور ہمارے والدین اور گارجین ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حسین امام علی نے عقیل سے کہا کربلا کے 34 سال پہلے، تاکہ کربلا 34 سال بعد ہونے والی اس کی آمادگی پہلے ہونی چاہیے۔ آج ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارا والی و وارث پردہ غیب میں موجود ہے، لہٰذا ہماری بھی اپنے بچوں کی تیاری ایسی ہی ہونی چاہیے۔
اور اس لیے علماء نے دو جملے رکھے ہیں. ایک ہماری جو گارجین کی ذمہ داری، اسی جملے سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ ایک گارجین اور ایک باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو، چونکہ 15 شعبان نزدیک ہے، 2 محور پہ کام کرے. ایک مہدی باور اور ایک مہدی یاور. فارسی میں 2 لفظ ہے جو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. ایک مہدی باور یعنی آپ کی جو نسل ہے وہ مہدی باور بھی ہونا چاہیے اور مہدی یاور بھی ہونا چاہیے. یعنی پہلے یقین اور بلیف دلائیں کہ ہمارا کوئی وارث موجود ہے. جب تک یقین نہیں دلائیں گے ہم ناصر پیدا نہیں کر سکتے، ہم یاور پیدا نہیں کر سکتے. بلیف پیدا کرنا، اب بلیف کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اب یہاں سے ایک مثال میں تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ لوگ بزنس کے حوالے سے یا مثلاً کسی اور بہانے سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک جوان ہے جس نے شادی کیا. اب جیسے ہی شادی کیا تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ابھی تک پیسہ نہیں تھا، جاب کا آفر آیا لیکن دبئی آیا. اب وہ شادی کیا اور دبئی چلا گیا. اب کیا ہے، کچھ دن کے بعد ایک خوشخبری آئی کہ اب 2 سے 3 ہو چکے. اب وہ 4-5 سال سے جس بچہ یا بچی کی ولادت ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کو آپ سوچیں، محسوس کریں، مہدی باور. اب وہ چاہتا ہے، یعنی اس بچے نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، جو بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن ایک درمیان میں رابطہ ہے. وہ رابطہ تیسرا شخص کون ہے؟ اس کی زوجہ، جو ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے وہ دیکھ رہا ہے، بچہ ہو یا بچی، کہ میری ماں ایک کسی سے ارتباط پیدا کی ہوئے، باتیں کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، تمہارا وارث موجود ہے. یہ چیز کیا ہے کہ 5 سال نہیں دیکھا، لیکن جب اس کا باپ آتا ہے تو وہ گلے لگ جاتا ہے بچہ، اس لیے کہ ماں اور باپ کے ارتباط نے اسے یہ باور کرایا، اسے یقین دلایا، اسے بلیف کرایا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے. آج ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مہدی باور، کہ ہم مہدی باور اپنے بچوں کو کیسے بنائیں کہ اپنے امام کو یقین دلائیں کہ ہاں ہم لاوارث نہیں ہیں. یہی ہے کہ ہمارا ارتباط اپنے امام سے کیسا ہے. جتنا جتنا ہمارا رابطہ اپنے امام سے مستحکم ہوگا، اتنا ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں اپنے امام کے تئیں یقین پیدا ہوگا، باور ہوگا. اور جب مہدی باور، جب یقین ہوگا، تب یہ بچے جا کے ناصر امام زمانہ بنیں گے، یاور امام زمانہ بنیں گے. لہذا کربلا سے پہلے جس طریقے سے امامت نے تیاری کی، ویسے ہی آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس انقلاب مہدی کے لیے تیار کریں. بہرحال یہ ایک میسج تھا درمیان میں. تو یہ راز و رمز تھے. اور اس کے بعد فاطمہ کلابیاں آئیں اور یہ سب ہے کہ عباس کی ولادت ہوئی. اور یہیں سے بس ایک رخ اور کہ عباس کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے، کون جان سکتا ہے. ایک جملہ فضائل کا، اور اس کے بعد اس فضائل کے پیچھے جو عظمت ملی ہے اس کا راز و رمز کیا، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بس انشاءاللہ تمام ہو جائے گی. کہ پہلے عظمت آپ سمجھے 2 جملوں میں کہ عباس کی اتنی عظمت کیا ہے. ایک عظمت کے پیچھے جو وجہ ہے اس کو میں بعد میں، لیکن آپ دیکھیں میں نے کہا کہ چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر ایک سرا زینب پہ ہوتا، ایک سرا عباس پہ. دیکھیں میں بس ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. ایک ایرانی خطیب نے بہت ہی خوبصورت، میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو خود جھوم اٹھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نجف میں ایک زمانے میں طلبہ کے درمیان بحث ہونے لگی کہ سلمان کا ایمان افضل ہے یا عباس کا ایمان افضل ہے. ہوتا ہے بہت سی چیزوں پہ بحثیں ہوتی ہیں. اب میں واقعاً اس جملے کو کہا، یہ بحث ہونے لگی. اب بعض لوگ جو تھے اپنی دلیلیں کہ یہ سلمان افضل تھے، ایسا ایمان تھا اور ایسا تھا، پیغمبر کے زمانے میں تھے، جو دلیلیں دینا تھیں دیا. اب سنیں گے جملہ. وہ جب رات میں سویا ہے وہ طالب علم، تو علی کو خواب میں دیکھا. علی کو خواب میں دیکھا. کہا کیا کہا تم نے؟ کہا مولا
یہ ہوتا ہے ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بیکار کی بحثیں کرنے لگتے ہیں، موازنہ کرنے لگتے ہیں، مقایسہ کرنے لگتے ہیں۔ ابھی کچھ چیزیں ہماری فکر سے بہت بالا ہے، جب اس مقام تک انسان پہنچے تب بہت سی چیزوں میں انسان داخل ہو تو بہتر ہے۔ کہا تم کیا بحث کر رہے تھے؟ کہا مولا یہ بحث کر رہا تھا کہ سلمان افضل ہے، اور ہماری دلیل یہ تھی کہ سلمان افضل ایک مرتبہ غیظ و غضب کے عالم میں ڈانٹتے ہوئے علی نے کہا کیا کہتے ہو، سلمان افضل ہے یا عباس؟ بس ایک بات سن لو، اگر میرا عباس اپنی آنکھوں سے اشارہ کر دے تو پوری دنیا کو سلمان بنا سکتا ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد کہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ میں نے کہا فضائل بہت ہیں، لیکن اب بہرحال لیکن جو یہ ہمارے لیے جو کاربردی ہمارے یہاں فارسی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ عباس کو یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا، کیوں ملا، اس کا راز و رمز کیا ہے؟ اس کا راز و رمز آپ کو جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ڈھونڈیں۔ جب امام معصوم آ کے گواہی دیتا اشہد انکا التسلیم، تسلیم تھے ولی خدا کے آگے۔ تسلیم ہونا آسان نہیں ہے۔ اب تسلیم کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تسلیم قولی ہے کہ ایک انسان ہے کسی کے آفس میں کام کر رہا ہے، باس ہے، کہا یہ کام کرنا ہے، یس باس، لیکن دل میں کہا یہ کیا بک رہا ہے، دل میں تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن تسلیم کون ہے؟ تسلیم جو زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، اس کو تسلیم۔ کہ اسی لیے کیا ہے کہ الدین شجرۃ اصلها تسلیم، دین شجر ہے لیکن اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ خدا اور ولی خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو کھو دینا، اپنے وجود کو فنا کر دینا، در حقیقت تسلیم ہے۔ اور یہ میں ایک جملہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے جھروکوں سے کہ دنیا میں جتنے بھی صاحب کمالات ہیں، جتنے بھی صاحب کردار ہیں، وہ جب تک یہ ہمارے ہاں جذبات سے کوئی نہیں بنتا۔ آج ہمارے ہاں بہت ایموشن اور جذبات، اسلام میں جذبات کی قدر ہے لیکن ایک حد تک ہے، ہر جگہ قدر نہیں ہے۔ جو بھی صاحب کردار بنا ہے وہ اسی بیس اور بنیاد پہ بنا ہے کہ وہ اپنے وجود کو خدا اور ولی خدا کے آگے فنا کرتا ہے یا نہیں، تسلیم اللہ اور تسلیم الی ولی اللہ ہے یا نہیں، یہ اہم ہے۔ اب میں تاریخ کے جھروکوں سے دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اور پھر سمجھیں گے کہ عباس کی عظمت کیا ہے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا، سب سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جو سیاہ واقعہ آیا اور امام علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا جا رہا تھا، تو اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت سلمان کہاں تھے، ابو ذر کہاں تھے، مقداد کہاں تھے، عمار کہاں تھے؟ سب تو وہی مدینے میں تھے، کہیں سفر پہ تو نہیں تھے۔ اب آپ سوچیں ہم اور آپ اس جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ سوال ہے کہ اگر میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال کے لے جایا جا رہا ہو تو ہم کیا کرتے؟ سلمان تو وہیں پہ بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور ہم کیا کرتے؟ ہم تو یہی کرتے کہ بھائی ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے جذبات، ہمارے ایموشن، ہم کیسے برداشت کرتے کہ میرے مولا کے گلے میں رسی ہو اور ہم دیکھتے رہ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنا گلا کٹا دیتے لیکن یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم اپنا گلا تو کٹا دیتے لیکن سلمان نہ بن سکتے، ابو ذر نہ بن سکتے۔ سلمان وہی ہیں، ابو ذر وہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سلمان و ابو ذر میں اپنی خواہش کا کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ مولا کی نظر کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے تو ابھی تلوار اٹھا لیں گے، لیکن اگر وہ خاموش ہے تو ہم کون ہیں بولنے والے؟ اس لیے کردار جذبات سے طے نہیں ہوتا بلکہ مرضی مولا سے طے ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی مثال ایک میں دیتا ہوں کہ صفین کے میدان میں آپ دیکھیں کہ کون ہے، پوری کتنے مہینوں سے جنگ چل رہی ہے، اب جنگ کا آخری مرحلہ ہے، مالک اشتر ہیں جو پہنچ گئے ہیں، بس ایک وار کا فاصلہ ہے کہ ایک وار کریں اور تناب خیمہ پر حملہ کریں اور ظالم کا خاتمہ ہو اور جنگ جیت لی جائے جو مہینوں تک چل رہی تھی۔ لیکن ادھر سے علی کا حکم آیا کہ مالک واپس آ جاؤ، مالک واپس آ جاؤ۔ اب آپ سمجھے ہم، اور اب سوال آپ ہی سے ہے کہ اگر مالک اشتر کی جگہ پہ وہ ایک بہادر انسان
جو لڑتا ہوا پہنچا ہے، قلب لشکر کو چیرتا ہوا پہنچا ہے اور معاویہ اور حاکم شام کے خیمے تک پہنچ چکا ہے، کتنی محنتیں برداشت کی ہوں گی، کتنی صعوبتیں برداشت کی ہوتی، کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا، کتنی تلواریں چلائی ہوں گی، تب جا کے وہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟ ہم تو برداشت نہ کرتے، بس ایک لمحے کا فاصلہ ہے مولا، بس تلوار چلایا۔ اگر ہم نے یہ زحمت کر لیا ہوتا تو ہم تو بس تلوار چلاتے اور آ کے بعد میں مولا سے معافی کے طلبگار بھی ہو جاتے کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، اب اتنی زحمت اور اتنی مشقت کے بعد ہم پہنچ گئے تھے، اب ہم سے یہ برداشت نہیں تھا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ کو جو ہے ہم ہار میں تبدیل کر لیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر میری گردن آپ اڑانا چاہیں تو اڑا دیں، تو عزیزو ہم اور ہیں، مالک اشتر اور ہیں۔ اگر مالک اشتر بھی وہاں پہ یہ کارنامہ انجام دے دیتے تو علی سب کچھ کہہ سکتے تھے، تم بہادر ہو، ساونت ہو، لیکن جو مالک اشتر کے لیے علی نے جو جملہ کہا وہ کسی کے لیے کہ مالک میرے لیے ویسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ اپنے جذبات کو مرضی مولا کے سانچے میں ڈھال دینا، یہی سب سے بڑی خصوصیت جو زیارت میں التسلیم والتصدیق والوفا۔ تسلیم کیا ہے؟ اب آپ سوچیں 3 محرم کو یا 4 محرم کو جب خیام حسینی کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا گیا، آپ نے سب سنا ہے، اور عباس کو جلا لا گیا، خط کہچا، کس میں مجال ہے کہ جو اس خط کو پار کر سکے؟ اب ایک مرتبہ حسین نے سہارا لیا کہ ہر جگہ تو روک رہے تھے، بہن زینب بھیا عباس سے کہو کہ خیمے کو ہٹا لے۔ اب وہ عباس جو اتنا شجاع اور بہادر تھا، جس نے خیمے کی تنابوں کو باندھا تھا اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، کچھ نہیں کہا، بس کہا اسی خیموں کی تنابوں کو کھولا ہے اپنی اطاعت کا اظہار کرنے کے لیے، اشہد ان تسلیم۔ بس عزیزو یہ مرتبہ یا اور بس آخری جملہ جو اب ہم سب اس بارگاہ میں آئے ہیں، اور ایک خاص لقب جو اللہ نے ان قربانیوں کے طفیل میں ابو الفضل عباس کو عطا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ باب الحوائج۔ اور اس کی ایک وجہ جو علماء نے اشارہ کیا، واقعی بہت ہی لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کیوں باب الحوائج ہیں۔ میں نے کبھی اشارہ کیا تھا جناب زینب کے حوالے سے کہ عقیلہ بنی ہاشم اس خاندان میں جس میں ہر صاحب عقل ہے، کوئی عقل کل ہے، کوئی عقل اول ہے، اس خاندان میں اگر کسی کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جائے تو اس کی عقل و فراست، اسی طریقے سے ابو الفضل عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے۔ میں آنا چاہتا ہوں جو باب الحوائج لقب ہے کہ کس خاندان میں کہا گیا؟ یہ پورا خاندان ایسا ہی خوبصورت ہے، جہاں سے یہ خاندان چلا، ہاشم جن کو خاندان کا تارا کہا جاتا تھا، عبداللہ قمر حرم کہا جاتا تھا، خود پیغمبر جتنے، اور خود جناب علی اکبر کو شبیہ پیغمبر جب کہہ دیا تو ان کی خوبصورتی۔ جناب قاسم کے سلسلے میں کیا ہے کہ فخر جل غلام، جو دشمن فوجی اس کا مورخ کہتا ہے کہ فخر جل غلام قشقت القمر، کہ قاسم نہیں خیمے سے آ رہے تھے بلکہ ایسا لگ رہا تھا چاند کا ٹکڑا ہے جو حسین کے خیمے سے۔ اور حارث کی کنیز نے جب مسلم کے بچوں کو دیکھا ہے جو جب وہ پانی بھرنے گئی ہیں، تو روایت کے جملے ہیں کہ کأنہما قمران یلمان فی الماء، وہ کہتی ہے کہ 2 بچے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جن کے پانی میں ایسے چمک رہے تھے جیسے سورج چمکتا ہے اور چاند چمکتا، کأنہما 2 چاند کے ٹکڑے تھے جو پانی میں چمک رہے۔ ایسے خاندان میں اگر کسی کو قبر بنی ہاشم کہا جائے تو اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے۔ اور یہی وجہ سے میں ایک جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں، کل ایک روایت میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا ایک ٹکڑا نہیں بیان کر سکا، ایک ٹکڑا میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسی باب الحوائج کے حوالے سے، کہ ایک اعرابی آیا، اور اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ قمر بنی ہاشم کس خاندان میں کہا گیا؟ جہاں سب خوبصورت ہیں، اس خاندان میں اگر کسی کو چاند کہا جائے، اس بنی ہاشم میں کسی کو چاند کہا جائے تو اس کی خوبصورتی کا۔ اور میں یہیں سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے پاس ایک اعرابی آیا اور سوال کیا، تو امام حسین دینا چاہتے ہیں لیکن اعرابی نے کہا کہ مولا
یہ بتائیے، اگر آپ نہیں بھی پوچھیں گے تب بھی میں پوچھوں گا کہ آخر اتنے درد ہیں مدینہ میں کسی کے پاس نہیں گیا، آپ کے پاس کیوں آیا؟ یہ آپ بتائیے۔ کہا میں کیوں بتاؤں، بلکہ تم ہی بتاؤ۔ یہ ایک ٹکڑا میں بیان کروں گا۔ کہا مولا اس لیے میں آپ سے مانگنے آیا ہوں کہ آپ کے جد پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی مانگنے کی نوبت آئے تو صرف 4 طریقے کے لوگوں سے مانگنا۔ کبھی اولن تو انسان محتاج نہ ہو، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، اس لیے کہ معاشرہ ہے، کبھی ضرورت پڑ جائے تو 4 طریقے کے لوگوں سے مانگنا، 5ویں سے مت مانگنا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، یہیں سے عباس کی فضیلت کو پہچانے۔ 4 طریقے کے لوگوں سے مانگنا، 5ویں سے نہ مانگنا۔ پہلا کون ہے کہ اگر تم عرب میں مانگنا تو عرب اس سے مانگنا جو عربی شریف ہو، شریف انسان سے۔ اگر عرب کے باہر کسی سے مانگنا تو اس سے مانگنا جو مولا کریم ہو۔ اس کے بعد تیسرا انسان اگر نہ مانگنے کی نوبت آ جائے تو اس سے مانگنا کہ جو حامل قرآن ہو، جو حامل قرآن ہو۔ اور چوتھا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے مانگنا جو مرد وجیح ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں، فقہی حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، امام جماعت کے جو احکام ہے کہ 2 امام جماعت اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کیا دیکھیں گے آپ؟ پہلے علم اور تقوی۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا دیکھیں گے؟ سب کچھ اگر برابر ہے تو آخر میں کس کو آگے بڑھا جائے گا؟ کہا اس کو بڑھایا جائے گا جو خوبصورت ہے، وجیح ہے۔ اور اس کے بعد وہ سائل کہتا ہے کہ مولا میں اس لیے آپ کے پاس آیا کہ میں اگر کسی کے پاس جاتا تو کسی میں ایک صفت ہوتی، دوسری صفت نہ ہوتی، دوسری ہوتی تو تیسری نہ ہوتی، لیکن آپ کا گھر ایسا ہے کہ جہاں چاروں سے آپ سے بڑھ کے عربی شریف کون ہے؟ آپ سے بڑھ کے مولا کریم کون ہے؟ آپ سے بڑا حامل قرآن کون ہے؟ اور آپ سے زیادہ مرد وجیح اور خوبصورت کون ہے؟ اور یہیں سے بس کہ عباس کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، خوبصورت کا، اور روایت کہتی اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ، اپنی حاجتوں کو طلب کرو خوبصورت چہرے والوں سے۔ شاید عباس کو باب الحوائج اس لیے کہا گیا چونکہ آپ قمر بنی ہاشم ہیں، اس لیے باب الحوائج ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آئیے باب الحوائج کی بارگاہ میں آتے ہیں اور خدا کو اس شخصیت کا واسطہ دیں۔ پروردگار باب الحوائج کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جملہ مومن و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باب الحوائج کا واسطہ ہے میرے خدا، جمہوریہ اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، ان کا سایہ مستدام رہے۔ اور سب سے اہم دعا وارث خون کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم